الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل جتنے ہیں لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہیں جو میرا اور آپ کا خالق ہے مالک ہے اور رازق ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء نبی مکرم رسول معظم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر میں سلام پیش کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اہل حدیث یوتھ فورس ضلع وہاڑی اور تحصیل میلسی کے تمام ذمہ داران کو بالخصوص خطیب اسلام برادر عزیز جناب رانا حافظ حبیب الرحمان ضیاء صاحب جناب چوہدری ثناء اللہ صاحب قاری محمد یونس تبسم صاحب قاری ابو بکر صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو کہ جنہوں نے آج یہ عظیم الشان محفل سجا کے آقا کائنات کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے اور میلسی کے غیور مسلمانوں
میں اپنے ان صاحبوں کو، اپنے ان ساتھیوں کو سلام کیوں نہ پیش کروں کہ آج کوئی کتے لڑاتا ہے، کوئی ککڑ لڑاتا ہے، کوئی کنجر نچاتا ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان علماء کرام کو، اپنے ان کارکنان کو کہ جنہوں نے آج میلسی شہر کے اندر اگر بزم منعقد کی ہے تو رب کے قرآن کی ہے، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی ہے۔ اور لوگوں، آج جس طرف بھی نگاہ اٹھا لو آپ کو پریشانیاں اور غم ہی نظر آئیں گے، عصائب اور مصائب ہی نظر آئیں گے، دکھ اور تکلیفیں ہی نظر آئیں گی۔ کہیں قتل و غارت ہے، کہیں غنڈہ گردی ہے، کہیں خون ریزی ہے، کہیں لا قانونیت ہے، کہیں بد امنی ہے، کہیں عریانی فحاشی اور بدماشی ہے، کہیں مہنگائی کا سیلاب ہے، کہیں فرقہ واریت کے اندھیرے ہیں۔ شرک و بدعات کے ان اندھیروں میں، رسم و رواج کے ان چکروں میں، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس اگر نعرہ لگاتی ہے، اگر پیغام سناتی ہے، اگر دعوت دیتی ہے تو رب کے قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی دعوت دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ قائد اہل حدیث حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ تعالی اور خطیب اسلام حضرت مولانا پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے ہیں۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ تو میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج فرقہ واریت کے اس دور میں کتاب و سنت کی دعوت اگر کوئی دیتا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں، آج اہل حدیث کی وہی دعوت ہے جو 1450 سال پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی دعوت تھی۔ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، آؤ، اگر ذلت سے بچنا چاہتے ہو، اگر عزت پانا چاہتے ہو، اگر ناکامی سے بچنا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر مسائل کا خاتمہ چاہتے ہو، بحرانوں کا خاتمہ چاہتے ہو، پاکستان کا استحکام چاہتے ہو، اسلام کا نفاذ چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ رب کے قرآن کو مان لو، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کو مان لو۔ تو آئیے علاء کلمات اللہ کے لیے
کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، امام کائنات کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، دفاع ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے، اور قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے دست و بازو بن جاؤ۔ کس لیے کہ لوگوں، ہم اپنی طرف نہیں بلاتے، ہم اپنی دعوت نہیں دیتے، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے استاد کی بات غلط ہو سکتی ہے، امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی مفتی اور پیر کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، لیکن امام کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ میں بات کرتا ہوں اپنی مرضی سے، آپ بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے، علماء کرام بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے، مفتی بات کرتا ہے اپنی مرضی سے، مولوی بات کرتا ہے اپنی مرضی سے، امام بات کرتا ہے اپنی مرضی سے، کوئی مذہبی رہنما بولتا ہے اپنی مرضی سے، کوئی سیاسی لیڈر بات کرتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے، اللہ نے انہیں وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ مالک کائنات قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ دنیا جہان کے لوگوں تم سارے بولتے ہو اپنی مرضی سے، لیکن میرا آخری نبی اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک آسمان سے وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ آج کوئی اپنی ہستی کی طرح بلاتا ہے، کوئی کسی بستی کی طرح بلاتا ہے، لیکن اہل حدیث اگر بلاتا ہے تو رب کے قرآن کی طرح بلاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرح بلاتا ہے، اہل حدیث بلاتا ہے، یا مکے کی طرح بلاتا ہے، یا مدینے کی طرح بلاتا ہے۔ اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ میرا ساتھ دیجئے اور ہاتھ بلند کر کے یہ نعرہ لگائیے، ہمارا عزم، ہماری آواز، قرآن و سنت کا نفاذ، قرآن و سنت کا نفاذ کہیں۔ یہ اہل حدیث کا نعرہ ہے، یہ اہل حدیث کا ماٹو ہے، یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے۔ ہمارا عزم، ہماری آواز، قرآن و سنت کا نفاذ، قرآن و سنت کا نفاذ۔ اور یاد رکھیں، کتاب و سنت کا نفاذ، قرآن و سنت کا نفاذ گھروں میں بیٹھ رہنے سے نہیں ہوگا، مساجد، مدارس اور حجروں میں گوشہ نشینی اختیار کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ میلسی کے غیور مسلمانوں، اسلام کے نفاذ کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، شہدائے اہل حدیث کے مشن کی تکمیل کے لیے قدم آگے بڑھانا ہوگا، میدان میں آنا ہوگا، اور اپنے ہاتھ میں کلمہ طیبہ والا پرچم اٹھا کے لہرانا ہوگا، اور دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ دنیا جہان کے لوگوں، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو رب کے قرآن کو مانو، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کو مانو۔ یہی دعوت ہے اہل حدیث کی۔ اہل حدیث اگر دعوت دیتا ہے تو رب کے قرآن کی، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی۔ مجھے ذرا بتاؤ کہ آپ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، علائے کلمات اللہ کے لیے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، دفاع ناموس صحابہ و اہل بیت
لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو رات کے تک یہ کانفرنس، یہ عظیم الشان پروگرام جاری اور ساری رہے گا۔ ابھی تو ابتدا ہے، اپنی موجودگی کا، اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے جماعت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ شہدائے اہل حدیث کے مشن کی تکمیل کے لیے جماعت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو آئیے پھر میرے ساتھ مل کے آج یہ عزم کیجئے، آج یہ عہد کیجئے، آج یہ وعدہ کیجئے کہ حق کے لیے ٹکراتے رہیں گے، حق کے لیے ٹکراتے رہیں گے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا اعلان سن لیجئے۔ ہم پر امن لوگ ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیں نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے بننے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم حق کے لیے ٹکراتے رہیں گے۔ بلند آواز سے بولیں یار، ہم حق کے لیے ٹکراتے رہیں گے، باطل کو دبا کے رہیں گے، اور کائنات میں محمد عربی کا پرچم لہرا کے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔